بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 دسمبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ایک سرکاری رپورٹ آئی ہے اور یہ پی ڈی ایم کے ادارے نے رپورٹ دی ہے اور کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلے کچھ نہیں بچا۔ پی ڈی ایم اپنی مقبولیت تو پہلے نہیں تھی، جو ان کے پاس ووٹرز تھے یا جو ان کے ساتھ کارکنان تھے وہ بھی اب ان کو چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ 75% جو مقبولیت ہے وہ عمران خان کی ہے، اور یہ سرکاری ادارے کی رپورٹ ہے، جو پی ڈی ایم کا ادارہ سمجھا جاتا ہے اس کی رپورٹ ہے۔ اور اس رپورٹ کے بعد پھر آپ بتائیں، جب ان کا ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی 75% جو عمران خان کو 2/3 میجورٹی ملنے والی ہے، اس کے بعد یہ کیوں الیکشن میں جائیں گے؟ یہ الیکشن تو ان کو پھانسی نظر آ رہا ہے۔ اہم رپورٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا حکمران اتحاد کی جو ملاقات ہوئی ہے آپس میں آصف زرداری کے پاس، مسلم لیگ نون کا وفد گیا تھا، اس کی مختصر تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس کی بھی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ 7 رکنی لارجر بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا جو سماعت کرے گا، اور انشاءاللہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یہ سماعت شروع ہو جائے گی۔ 10 بجے یہ سماعت شروع ہوتی ہے، اس کا حوال بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مسلم لیگ نون کی قیادت، شریف خاندان، نواز شریف، مریم نواز اور باقی ان کے فیملی کے لوگ واپس لندن پہنچ گئے ہیں۔ نواز شریف بیرون ملک گئے تھے اس وجہ سے کہ ان کی اپیل خارج ہونے والی تھی، ویزا اپیل خارج ہونے والی تھی۔ اب چونکہ وہ ایک دفعہ باہر کا وزٹ کر کے دوبارہ لندن میں انہوں نے ایگزٹ کیا، انٹری کی ہے، تو پہلے ایگزٹ کیا پھر انٹری اب کی ہے، تو 6 ماہ کے لیے اب ان کو مزید یہاں رہنے کا موقع مل جائے گا، اور پھر نئی درخواست دیں گے نئی کاز آف ایکشن پر، اور وہ ہوگی کہ جی میرے ویزا میں ایکسٹینشن دی جائے، ایکسٹینڈ کیا جائے ویزا، اور پھر وہ درخواست پر پہلے فیصلہ ہوگا، پھر ریویو ہوگا، پھر اپیل ہوگی۔ تو ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے انہوں نے جو باہر چلے گئے ہیں، اور اب اگر ان کا باہر آنا جانا لگا رہا، جو ان کو سفارتی پاسپورٹ ملا ہے، اور اگر کوئی ایماندار حکومت نہیں آتی اور یہ سفارتی پاسپورٹ ضبط نہیں کیا جاتا جو غیر قانونی طریقے سے دیا گیا ہے، تو وہ باہر آتے جاتے رہیں گے، اور اس طرح ان کا لندن میں جو قیام ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن ان کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لندن میں جو کاروائی ہے، لندن میں جو سی آئی ڈی کے پاس مقدمہ ہے، اور سی آئی ڈی نے اس کے اوپر تفتیش شروع کی ہوئی ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو انہوں نے طلب کرنا ہے تفتیش کے لیے، اور نواز شریف کو پیش ہونا پڑے گا اس مقدمے کی تفتیش کی، جو نواز شریف کو، مریم نواز کو بھی، اور جو ان کے ناصر بٹ ہے ان کو بھی پیش ہونا پڑے گا، اور وہاں جا کر ان کو شامل تفتیش ہونا پڑے گا اس سارے معاملے میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو پارٹی صدر بنایا جا رہا ہے شہباز شریف کی جگہ پر، تو پتہ نہیں اب یہ معاملات نون لیگ کے کس طرف جاتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے، میں حیران ہوں، جیو والوں نے خبر چلائی ہے، میں آپ کو کب سے بتا رہا ہوں، تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جی پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد ممکن نہیں ہے۔ ان کے 180 ٹوٹل لوگ ہیں، ان میں سے 18 ممبران ان کے معطل ہوئے ہیں، اور 162 ہیں، اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ جو معطلی ہے کہ 18 لوگ معطل ہیں۔ جب ان کو معطل کیا گیا تو اس وقت بھی میں نے آپ کو انفارم کیا تھا یہ معطل کیے گئے ہیں، پھر میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا جب یہ معطلی چیلنج کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں۔ جیو نے اب دیکھا کہ ان کے پاس اب معاملہ تو ہے نہیں، تمام میڈیا کے اوپر یہ بات آ گئی ہے کہ اس وجہ سے عدم اعتماد نہیں لا سکتے، یا عدم اعتماد میں اس وجہ سے دیر کر رہے ہیں کہ ان کے تو 18 ممبران ہی معطل ہوئے ہیں۔ ان کے جن کے 18 ممبران نہیں ہیں، جو ٹوٹل ہیں 186 چاہیے اور 162 لوگ ہیں، وہ کیا خاک عدم اعتماد لے کر آئیں گے؟ وہ عدم اعتماد نہیں لا سکتے۔ اب جیو نے بھی یہ خبر دے دی ہے جی کہ وہ 18 ممبران معطل ہیں، اور چونکہ وہ 18 ممبران معطل ہیں اس وجہ سے عدم اعتماد میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، اور عدم اعتماد ناممکن ہو گئی ہے۔ یہ جیو کی خبر میں آپ کو رات کی بتا رہا ہوں، اور چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ 18 ممبران معطل ہو چکے ہیں، اور جو رولز آف بزنس ہیں اسمبلی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عدم اعتماد میں ووٹ میں حصہ نہیں لے سکتے، وہ اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتے جو معطل ہیں۔ اس وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست بھی دائر کی ہوئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو حکمران اتحاد کی ملاقات ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کے حالات کے حوالے سے اور مستقبل کے حوالے سے، مسلم لیگ نون کی قیادت زرداری ہاؤس گئی ہے، اور آصف زرداری سے وفد نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں آصف زرداری کے ساتھ جو باقی لوگ تھے وہ بھی موجود تھے، اور آصف زرداری کے ساتھ ملاقات میں رانا ثناء اللہ، ایاز صادق، سعد رفیق یہ گئے، اور انہوں نے جا کے ملاقات کی وہاں پر۔ پھر پرویز اشرف بھی موجود تھے، آصف زرداری سے راجہ پرویز اشرف نے بھی ملاقات کی، اور پنجاب کی صورتحال پر ڈسکشن ہوئی۔ اور کیونکہ فواد چودھری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 20 مارچ سے پہلے
पंजाब में नए इंतखाबात हो जाएंगे। और फवाद चौधरी ने कहा कि पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ अदम एतमाद समेत नून लीग के हर वार के लिए तैयार है। दोनों सूरतों में सूबे में फौरी वोटिंग करवाकर तहरीकें नाकाम बना दी जाएंगी। अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं तो हम फौरी उसके ऊपर इंतखाबात करवा के उनको नाकाम बना देंगे। उस पर डिस्कशन हुई है। और आसिफ जरदारी जो आए थे लाहौर फतह करने के लिए, लाहौर से नाकाम होकर वो दोबारा इस्लामाबाद में बैठे हैं। जब वो लाहौर आए तो उन्होंने अपने लोगों से जब पूछा, हसन मुर्तज़ा वगैरह से, कि जी क्या हालात है, उन्होंने कहा आप किस दुनिया में रहते हैं, अब चला गया इमरान खान का वो और वक्त था, वो आपके साथ कोई और था जिसकी वजह से आप लोगों को मैनेज कर लेते थे। अब हालात ऐसे हैं कि हमारे अपने लोग नहीं बच रहे। 18 मेंबरान पहले नहीं थे, 25-30 तो हमारे इमरान खान के साथ राब्ते में हैं और वो किसी भी वक्त इस्तीफा देने को तैयार बैठे हैं। उनको टिकट है, वो चाहते हैं कि जी टिकट इमरान खान का ही चलना है, अगला इलेक्शन इमरान खान का ही है, अगला इलेक्शन इमरान खान ने जीतना है और पीटीआई की टिकट वाले ही जीतेंगे। तो वो उन्होंने बात बताई आसिफ जरदारी को। और साथ जब मामला हुआ, उन वकला से मुलाकात हुई, तो उनको लतीफ़ खोसा साहब ने ये जो उनको वापस भिजवाने का और उनको लाहौर फतह करने का जो एक वो लेकर आए थे। और समा टीवी ने, जियो न्यूज़ ने खबरें चलाई जी के जरदारी तख्त लाहौर गिराने के लिए आ गए। तो लतीफ़ खोसा ने उनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आ गई है, भले वो आर्टिकल 63A की हो या वो हमजा शहबाज को हटाने की हो, वो इतनी डिटेल है, आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते। और ना आप चौधरी शुजात के ख़त की कोई हैसियत है, क्योंकि यहाँ पर वज़ीर आला को अदम एतमाद असम्बली तहलील करने के लिए ना सदर के ख़त की ज़रूरत है या परमिशन की, ना उनको पार्लिमानी पार्टी की ज़रूरत है। वो बतौर वज़ीर आला, बतौर चीफ एग्जेक्टिव जो है वो फैसला करेंगे। इस वजह से आप मेहरबानी करके बेइज्जत होंगे तो आप वापस चले जाएं। तो वो इस वजह से फिर उन्होंने इस्लामाबाद में डेरे लगाए हुए हैं और इस्लामाबाद में ही वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। जबकि और वहीं पे फिर उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी हो रही हैं। जबकि दूसरी जानिब बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अप्रैल के आखिरी हफ्ते का ऐलान किया है इलेक्शन कमीशन ने। अभी इलेक्शन कमीशन अभी रुक जाए, इलेक्शन कमीशन को नहीं पता कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले जो जनरल इलेक्शन है पंजाब के, वो हो जाने हैं। और जब जनरल इलेक्शन करवाएंगे तो फिर बल्दियाती इलेक्शन इतनी आसानी से, इतने जल्दी होने वाले नहीं हैं। इस वजह से अब ऐलान ये किया गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये लगता है कि जी बड़ी ज़्यादती है, बाकी तमाम सूबों में इलेक्शन हो गया है, हालांकि कराची और हैदराबाद में अभी इलेक्शन नहीं हुआ और उनको ढील ये देते रहे। और अब वो कहते हैं जी कि पंजाब में भी होना चाहिए। पंजाब में क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनकी बात नहीं मानी, ईवीएम को ख़त्म नहीं किया। अब असल इशू ये है कि ये ईवीएम के ज़रिए कैसे करवाएंगे, और ईवीएम अगर होगा तो उस पर फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में 2023 में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शंस पंजाब में। अब मैं आपके सामने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट रखने जा रहा हूं। ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, और उसमें हुक्मरान इत्तेहाद के हवाले से उनके असल जो चेहरा है वो कौम के सामने रखा गया है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के क़याम के बाद से मुल्क में होने वाले तमाम ज़मीनी इलेक्शंस और जितने वोट पड़े हैं वो तमाम तफसीलात, उस पर एक डिटेल रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की गई है, जिसके अदाद शुमार में ये वाज़ेह है कि 12 जमातों का जो ये इत्तेहाद था, ये एक इमरान खान से नहीं, जो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सका, और एक इमरान खान इन 12 जमातों पर हावी हो गया। इलेक्शन कमीशन की जारी दस्तावेजात और अदाद शुमार के मुताबिक हुकूमत के क़याम के बाद मुल्क भर में 36 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। इनमें से 35 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा लिया, 27 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। 36 टोटल इलेक्शन हुए, उसमें से 35 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा लिया, एक वो जो एमक्यूएम की थी जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा नहीं लिया था। 35 पर हिस्सा लिया, 27 पर इलेक्शन जीता, जो 75% तनासब है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 75% जो कामयाबी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली। सिर्फ नशिस्तें ही नहीं, इन 35 हलकों में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा, वहां पर तनहा परवाज करते हुए इमरान खान ने वोट हासिल किए हैं मजमूई तौर पर 18,59,322। पीटीआई ने 18,59,322 वोट हासिल किए, जबकि बाकी जो 12 जमातें हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, बाकी 12 जमातों ने मिलकर जो वोट हासिल किया है वो 36 हलकों में 15,98,391 वोट हैं। ये इन्होंने जो एक पीटीआई ने जितने वोट हासिल किए हैं उससे कम वोट हासिल किए हैं इन 12 जमातों ने।
اور کوئی جب پشاور کا کوئی الیکشن ہوتا ہے وہاں پر ان کا فضل الرحمان اور اے این پی کہتی ہے کہ ہم مضبوط ہیں، کراچی میں ہو یا سندھ میں ہو تو پی پی کہتی ہے ہم مضبوط ہیں، نون لیگ کہتی ہے ہم مضبوط ہیں۔ پنجاب میں تمام جو مضبوط ہونے کا دعویٰ کرتے تھے وہ 15 لاکھ ووٹ مل کے ٹوٹل ووٹ حاصل نہ کر سکے۔ قومی اسمبلی کی اس دوران جو ٹوٹل 12 نشستوں پر الیکشن ہوا، پاکستان تحریک انصاف نے 11 میں حصہ لیا، 9 نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں۔ اس کے بعد اور ان 9 میں دو سیٹیں جیتی ہیں پیپلز پارٹی نے، لیکن اس میں مسلم لیگ نون کوئی سیٹ بھی نہ جیتی۔ پنجاب اسمبلی کی 23 اور کے پی اسمبلی کی 1 نشست پر ضمنی الیکشن ہوا، 23 میں سے پاکستان تحریک انصاف 17 جیتی ہے، 1 آزاد جیتا ہے اور 5 نون لیگ کو ملی ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا کا ایک ہی الیکشن تھا اور وہ پاکستان تحریک انصاف جیتا ہے۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جو حکمران اتحاد ہے وہ 12 جماعتی جو حکمران اتحاد ہے وہ اکیلے عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور 75% جو تناسب ہے جیتنے کا وہ عمران خان کو، مطلب 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ عمران خان نے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو اب بتائیں مجھے کہ انہوں نے سارے اوچھے ہٹکنڈے استعمال کر کے اور اپنے پیچھے بوٹ کی طاقت کو بھی لگا کے اگر 75% تناسب پھر بھی عمران خان لے گئے، اور اگر صاف شفاف الیکشن ہو جاتے تو عمران خان تو 95% وہ تناسب سے جیت جائیں گے، تو ان کے پلے کیا بچے گا؟ پھر وہ بھلے چاہیں آئین میں ترمیم کریں، وہ صدارتی نظام لے کر آئیں، وہ نیب قوانین میں ترمیم کریں، وہ پھر ان کا اختیار ہوگا۔ یہ خوف ہے جس کی وجہ سے یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے، اور یہ دستاویز سرکاری دستاویز ہے الیکشن کمیشن کی جو جاری کی گئی ہے، اس وجہ سے ان کو یہ خوف ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔